اللہم عجل لولیک الفرج، اپنے اہم اور نیک بزرگان کے مقامات دفن کا احترام کرنا اور ان پر مزار اور یادگار بنانا یہ تمام عالم انسانیت میں ایک مشترکہ امر ہے۔ ائمہ کرام، ائمہ معصومین، اولیاء اور صلحاء، ان کے مقامات دفن کا احترام کرنا، ان پر مزار بنانا اور ان کے مزارات کی زیارت کرنا یہ تمام ادیان الہی میں ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار اور وفادار صحابہ کرام، ان کی اعمال میں، ان کے گفتار میں، ان کی سنت اور سیرت جو ہے یہ اس بات کا شاہد ہے کہ انبیاء اعظام، ائمہ معصومین علیہم السلام، نیک صلحاء اور اولیاء الہی کی قبور اور ان کے مزارات کی زیارت کرنا جو ہے یہ خداوند کریم کی قربت کا اور خداوند کریم کی رضا کا ایک اہم سبب اور ذریعہ ہے۔ مسلمان جس خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اپنے بہت سارے اعمال میں خانہ کعبہ کا رخ کرتے ہیں، اسی خانہ کعبہ کے ساتھ بالکل متصل جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کی قبریں موجود ہیں، اور مسلمان جب طواف کرتے ہیں تو اس طواف کے اندر یہ دونوں قبریں بھی شامل ہیں۔ جنت البقیع کے قبرستان کی بنیاد جو ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ ہجرت کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان صحابی حضرت عثمان ابن مظعون جو ہیں، جب ان کی رحلت ہوئی تو ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم جو ہیں ان کو بھی وہیں دفن کیا گیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی نیک صحابہ کرام اور دیگر شخصیات جو ہیں ان کو جنت البقیع میں دفن کیا جاتا تھا، اور اس وقت سے لے کر ابھی تک جو ہے جنت البقیع کا ایک خاص تقدس ہے، اور یہاں پہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے 4 اہم ہستیاں، 4 اہم شخصیات اور 4 معصوم امام، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام باقر علیہ السلام اور حضرت امام صادق علیہ السلام، اور امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کہ جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی والدہ قرار دیا، وہ اسی جگہ پر مدفون ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام اور امہات المومنین جو ہیں اسی جگہ پر مدفون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جنت البقیع میں اپرات کی تاریکی میں تشریف لے جاتے تھے، اور اس جگہ پر خداوند کریم کی عبادت فرمایا کرتے تھے اور خداوند کریم سے مناجات فرماتے تھے۔ لیکن زیادہ سے زیادہ 2 صدیاں پہلے جو ہے ایک دین اور قرآن سے اور سنت اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناآشنا ٹولہ جو ہے اس نے قتل و غارت کے ذریعے اقتدار کو حاصل کیا، اور بہت مظالم جو ہیں انہوں نے امت مسلمہ پر ڈھائے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ظلم اور ظلم و ستم جو ہے ان کا، اور جنایت جو ہے، جرم اور جنایت جس کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کربلا پر حملہ کیا۔ جب کربلا کے لوگ جو ہیں زیارت کرنے کے لیے، عید غدیر کی زیارت کرنے کے لیے نجف تشریف لے گئے تھے تو پیچھے سے کربلا خالی تھا، تو انہوں نے نہتے بچوں پر، عورتوں کو اور بوڑھے مردوں کو قتل عام کیا، اور حرم امام حسین علیہ السلام پر آگ لگائی، اور وہاں پر قیمتی نوادرات اور اموال کو یہ لوٹ کر لے گئے۔ اور اس کے بعد 1344 ہجری قمری میں تقریباً 97 سال پہلے یا 96 سال پہلے جو ہے انہوں نے جنت البقیع میں 4 ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے مزارات، حضرت فاطمہ بنت اسد اور امہات المومنین اور صحابہ کرام کے مزاروں کو انہوں نے مسمار کیا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کو بھی شہید کرنا چاہتے تھے، لیکن امت محمدیہ کے ڈر سے انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو ان سے سوال یہ ہے کہ اگر
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار معاذ اللہ یہ شرک اور کفر کی علامت نہیں اور نہ اس کی زیارت کرنا کفر اور شرک ہے، تو پھر دیگر مزارات اور مقامات مقدسہ کو تم نے کیوں شہید کیا؟ ان کو دوبارہ تم تعمیر کرنے کیوں نہیں دیتے؟ انہدام جنت البقیع جیسے گنون عمل کی مذمت جہاں قرآن کی پیروی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب اور محبت کا ذریعہ ہے، وہیں محبت ذوی القربہ جو ہے اس کا مظہر اور ناموس صحابہ اور حرمت امہات المومنین کا آئینہ دار ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور اس کی مخلص و بے لوث قیادت جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا سید حامد علی شاہ موسوی دامت برکاتہ اور اس تحریک کے دیگر منتظمین، مسئولین اور ورکرز اور فالوورز جو ہیں، ہر سال ان کو یہ افتخار اور سعادت حاصل ہے کہ ہر سال وہ اس مسئلے کو اجاگر کرتے ہیں اور انہوں نے پوری دنیا کے سامنے اس مسئلے کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں جب وہابیت کے اس عمل پر آرشوال جو ہے وہ خاموشی ہوتی ہے، ایسے میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے منتظمین اور ورکرز اور اس کے فالوورز پوری دنیا میں جہاں جہاں تک ہو سکے اس گنون عمل کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور ماتمی جلوس اور مجالس عزا منعقد کرتے ہیں۔ اس سال بھی ہر قصبے و تحصیل سے لے کر ہر شہر میں اور دیگر ممالک میں بھی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے انہدام کی طرف سے انہدام جنت البقیع کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور ماتمی جلوس اور مجالس عزا کا اہتمام اور انعقاد ہے۔ لہذا تمام علماء کرام سے، مومنین سے، مدیران مدارس سے، ائمہ مساجد، جمعہ و جماعت سے، متولیان امام بارگاہوں سے، ذاکرین اعظام سے اور خطباء و واعظین سے گزارش ہے کہ خود بھی ان میں شرکت کریں اور دیگر مومنین کو بھی ان میں شرکت کرنے کی ترغیب دیں، اور سب مومنین سے یہ گزارش ہے کہ سوشل میڈیا پر اپنی طرف سے وائس ٹیکسٹ میسیج جو ہیں وہ ریکارڈ کریں اور اس وہابیت کے گنون عمل اور اس جرم اور جنایت اور اس ظلم کی جو ہے وہ مذمت فرمائیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ میں ہوں عزادار بقیع، عزادار بقیع، عزادار بقیع۔